السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 2-3 خطبوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشوں پہ گفتگو چل رہی تھی، جس سے پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ترین قائد، ایک عظیم ترین انسان، ایک عظیم ترین باپ، ایک عظیم ترین شوہر، یا جس شعبے میں دیکھا جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ملتا، جس کی گواہی اپنے تو دیتے ہی ہیں، کلمہ گو آپ کے نام پہ عقیدت کے، محبت کے جذبوں پہ کٹ مر جانے والے اور بے انتہا محبت کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن غیروں نے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ترین انسان، کوئی نبیوں کا ہیرو اور کوئی لازوال کردار کا حامل قرار دیا ہے۔ حاضرین، آج میرا موضوع ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہر دل عزیز قائد، جن سے صحابہ کرام اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ تو گوارا تھا کہ وہ ایک نہیں 10 بار پھانسی پر جھول جائیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، وہاں ان کے پاؤں میں یا تلووں میں کانٹے نہ چبھیں۔ یہ تھی عقیدت، یہ محبت اور جانثاری تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینی طور پر تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی عمدہ نمونہ زندگی، یعنی طرز زندگی، فیملی لائف اسٹائل موجود ہے۔ یا دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 69 میں فرمایا، سورہ نساء کی ہی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیق، شہداء اور نیک لوگوں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا 31 میں، آیت نمبر 31 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے، مخلوق انسانی سے کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر فرمایا
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اسی آیت کے آگے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، کہ آپ کہہ دیجئے کہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر منہ پھیر لیتے ہو تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو، منہ پھیرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی انسانیت کی مجبوری ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو منوعاً مخلوق انسانی پر پہنچا دیا، کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس دین سے راضی ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی بھی دین ویلڈ نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کی تابعداری کی جائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، ناشکروں سے محبت نہیں کرتا۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو طرفہ محبت تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا جسے آج ابھی بیان کیا جائے گا، کہ ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہینچ مانتے تھے، کم مانتے تھے، لائق احترام میں بھی، محبت میں بھی، الفت میں بھی، جانثاری میں بھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام سے حد درجہ محبت کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے مسجد نبوی کی طرف بار بار جھانکتے تھے، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے غمگین ہو جاتے تھے اور کبھی مسکرا اٹھتے تھے۔ وفات سے چند دن قبل اس قدر الفت اور محبت تھی کہ ایک طرف کہ جدائی کا غم، چونکہ نبی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارا دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں اللہ کا بلاوا آ گیا، تو اس بات کا بنتا ہے کہ ہم اپنے صحابہ سے بچھڑ رہے ہیں۔ وہیں صحابہ کرام کو جب صفوں میں نماز پڑھتے دیکھتے تو مسکرا اٹھتے اور اس کا الفت محبت کی نگاہ ڈالتے، اور یہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے مصاحبین کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر خیرات کر دے تو وہ ایک مد گندم یا ایک مد کھجور اگر انہیں صدقہ کی ہے تو آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہوا ان کے مد مقابل نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، کہ صحابی گویا کہ وہ ستارے ہیں۔ آپ جس صحابی سے ہدایت پانا چاہو گے اس سے مکمل ترین ہدایت پاؤ گے۔ ہر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی صحابہ کی پیروی کرو، ہدایت ہی پاؤ گے۔ حاضرین، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی حد درجہ الفت اور محبت کی۔ قریش جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے کہ انہیں قید کیا گیا، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرتے تھے، ان کی تابعداری کرتے تھے۔ انہیں پکڑا گیا اور انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جایا گیا، اور ان سے اور خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اگر ہاں کہہ دیتے تو شاید انہیں آزاد کر دیتا اس وقت کے سنگ دل قریش، لیکن کہا کہ تم یہ بتا دو، صرف یہ کہہ دو
کہ نبی کریم کہ تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے اور تم جہاں ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو آپ نے جانثاری کا، جذبہ ایمانی کا وہ مثال پیش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 10 بار پیدا کیا جاؤں، 10 بار مجھے پھانسی پہ چڑھایا جائے اور صرف پھانسی ہی پہ نہ چڑھایا جائے، جیسے تم مجھے زد و کوب کر رہے ہو، کبھی انگلیوں کے پور کاٹ رہے ہو، کبھی پیروں کے انگلیاں کاٹ رہے ہو اور تیر چبھو رہے ہو، اس طرح 10 بار پیدا کیا جاؤں، 10 بار ستایا جاؤں، 10 بار پھانسی پہ چڑھا جاؤں، لیکن مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہیں ان کے تلوے میں کانٹے چبھیں۔ یہ تھی عقیدت، یہ تھا محبت، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا جذبہ۔ اور یہ کوئی سنائی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے، جسے صرف مومن نہیں لکھتے بلکہ غیر بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ ان کے صحابہ کرام، ان کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر جانثاری کرتے تھے کہ اپنے جان کی پرواہ کچھ بھی نہیں تھی۔ غزوہ احد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کو تلاشنے کے لیے بھیجا۔ سعد بن ربی ایک عبقری صحابہ، کہا کہ دیکھو تلاشو وہ کہاں ہے۔ تو ایک صاحب گئے، دیکھا وہ شدید زخمی حالت میں احد کے میدان میں پڑے ہوئے، شدید زخمی حالت میں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا قریب سے، تو انہوں نے فرمایا آؤ ذرا قریب آؤ، چاقونی کی حالت ہے، بہت شدید زخمی ہے۔ قریب آئے اور کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ جان جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ نبی سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو بدلہ دیا ہے ان سب نبیوں سے بڑھ کر آپ کو بدلہ دے۔ اور ہاں ایک بات اور کہ جاؤ میرے دوستوں کو، میرے ماننے والے کو، مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دینا کہ میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اگر تم میں سے ایک بھی صحابہ زندہ ہے اور دشمن آپ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو تمہارے زندگی پر لعنت ہے۔ جان جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جاؤ صحابہ سے سلام کرنا، میرے دوستوں سے سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ اگر تم میں سے ایک صحابہ بھی زندہ ہے اور دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس پہنچ گئے ہیں تو تمہاری زندگی پر۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث ہے، ایک اور واقعہ ہے کہ سمیرہ نامی صحابیہ میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کسی نے اشارہ کیا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دیکھ کر کے خوش ہو گئیں کہ تمام طرح کی مصیبتیں ہلکی ہیں، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ اسی جنگ احد میں ان کے شوہر، ان کے بیٹے اور ان کے والد شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ نصیبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت نصیبہ صحابیہ ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر رہی ہیں جنگ احد میں ہی۔ وہ احد ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک میں خود کا وہ چبھ گیا تھا۔ تو وہ ایک صحابیہ نصیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دفاع کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ میرا بیٹا بھی جنگ میں موجود ہے اور شدید زخمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے بیٹے کی مرہم پٹی کرو۔ وہ دوڑتی ہیں اپنے بیٹے کی طرف، مرہم پٹی کرتی ہیں اور فرماتی ہیں میرے بیٹے اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرو کہ دشمن آپ تک پہنچنے نہ پائے۔ یہ تھی جانثاری کی ثبوت جسے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی بنیاد پر، الفت اور محبت کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کی بنیاد پر اور دعوت میں آپ کے مصاحب ہونے کے بنیاد پر اہل قریش نے اس قدر ستایا، اس قدر زد و کوب کی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔
گر کر کے بے ہوش ہو گئے. آپ کے بھائی یا خیش و اقارب نے گھر لایا. گھر لانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو نبی کی فریاد ہے کہ نبی کہاں ہیں، نبی کہاں ہیں. کہا کہ اچھا کچھ کھا پی لو پھر نبی سے مل. کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکتا جب تک کہ میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں. لہذا کہنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور اس حدیث کے مصداق بنے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کے تمام دنیا کی تمام شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام والدین جس میں ماں باپ بھی ہیں کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کہ خدا کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی انسان کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. کہ تمام طرح کے اچھی بری جو خواہشیں ہیں، نفسیات ہیں، جو چاہت ہیں، جو وشز ہیں، جو پسند ہے وہ میری لائی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے عین مطابق نہ ہو جائے. تو ان احادیث یہ جانساری سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کس قدر اپنی جان سے کی پرواہ کیے جانساری کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر، ہر عمل پر، ہر کہے ہوئے پہ کس قدر عمل کیا، اور یہ کر دیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین طرز زندگی، بہترین فیملی لائف اسٹائل موجود ہے. اگر کوئی پکڑنا چاہے، اگر نہیں پکڑتا تو یہ ہماری محرومی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم روگردانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو اور کفران نعمت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں سے، ناشکروں سے، ناقدری کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.